ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے دین پر اور دین کی بھلائی پر اور دین کی سمجھ پر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ جسی کے بھی ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہو یا ارادہ کرتا ہو، اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو میں بھلائی دوں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ حدیث پاک سے غور کریں اور یہ فکر کریں کہ بھلائی کسے کہتے ہیں اور بھلائی میں کیا فرق ہے۔ دراصل ہم نے بھلائی کو کیا سمجھا ہے، یہاں پہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھلائی کو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں، ان چند چیزوں پہ ملاحظہ فرمائیے اور غور کریے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، جس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، ارادہ صرف کرتا ہے اللہ، تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ چاہتا ہے کہ بھلائی دے دے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بھلائی ہوتی ہے، ہم نے کیا سمجھا ہے بھلائی کو، کہ دنیا میں اچھی سی جاب ہو اور ویل سیٹلڈ ہو اور اچھا سا عہدہ ہو یا دیگر اچھا گھر مکان ہو، اور دنیا میں ہر چیز کی نعمت سے ہم آراستہ ہو، یعنی ہر چیز ہمیں میسر نصیب ہو جائے، ہر چیز ہم تک آ جائے۔ یہ بھلائی ہم نے دنیا میں سمجھی ہے۔ اور دنیا میں بھلائی کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھلائی دنیا میں لوگ ہماری عزت کریں، ہم ریسپیکٹیو پرسنز بن جائیں اور لوگ ہماری تعریف کریں اور ہم ایک پروفائل بنے اور ہم ایک ڈیلیگیٹ پوسٹ پہ آئے جو ہماری پہچان ہو، اور دیگر ایسی چیزیں جو انسان سمجھتا ہے کہ یہ مل جانے سے انسان کو بھلائی مل گئی ہے، یہ انسان سمجھتا ہے کہ بھلائی ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلائی وہ ہوتی ہے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے میں، جو دین کی سمجھ لیا ہے وہ بھلائی ہے۔ ہماری سوچتے ہم یہ سمجھ رہے کہ دنیا میں مال و زر کا ملنا بھلائی ہے، دنیا میں عیش و آرام کا ملنا بھلائی ہے، لیکن اس کے علاوہ دین کی سمجھ جسے مل جائے وہ بھلائی پا گیا، وہ بھلائی حاصل کر لیا ہے، جس کو دین کی سمجھ بوجھ ملی، جس کو دین کی فہم ملی۔ اور جتنے بھی نبیاں آئے ہیں دنیا میں، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، وہ دین لے کے آئے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں نبی اور رسول میں فرق بتاتا ہوں، کیونکہ نبی کی بات آ گئی ہے کہ رسول کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں۔ ایک رسول وہ ہوتے ہیں جو آسمانی کتاب ان کو دی جاتی ہے، نئی شریعت احکام نافذ ہوتے ہیں، اور ایک نئی کتاب آسمانی اللہ جس کو دیتے ہیں، جو اپنے برگزیدہ بندے اور اپنے محبوب ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، آپ کو ایک نئی کتاب دی جاتی ہے آسمانی، ان کو رسول کہتے ہیں۔ جن کو شریعت ملتی ہے اللہ کی جانب سے ان کو رسول کہتے ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو توریت کتاب ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو انجیل ملی، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو زبور ملی، اور میرے اور آپ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید ملی۔ یہ آسمانی کتابیں جن پہ آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہو، جو نئی شریعت نئی احکام لاتے ہو، ان کو رسول کہتے۔ اور جو وہ رسول کی اتباع کرتے یا ان کی اولاد میں ہوتے، وہی شریعت کو کنٹینیو کرتے، ان کو نبی کہتے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جتنے بھی رسول پیغمبر آئے، تمام کے تمام دین کو لائے، یعنی دین کو سمجھانے کو آئے، دین کی فہم دینے کو آئے۔ جو اللہ دیتا ہے،
اللہ سے لے کے دینے والے ہوتے ہیں. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم واللہ یؤتی، اور میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے. یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور عطا کرتے ہیں علم ہمیں، دین کی سمجھ حضور دیتے ہیں ہمیں، بلکہ اللہ حضور کی جانب سے رخ کر کے ہمیں دیتا ہے. یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جتنی محبت بندے کو ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جتنا ادب بندہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی عظمت اس کے قلب پہ ہوتی ہے، اللہ اس کو اتنا علم سے نوازتا ہے، اتنی فراست کے نبیوں کے علم سے نوازتا ہے. یہاں پہ بتانا یہی ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے، یہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہونا چاہیے. تو اب ہمیں اس دین کی فہم اور فراست نصیب ہوتی ہے، اس دین کا وجدان نصیب ہوتا ہے، اس دین کی ایکنالجمنٹ ہمیں ملتی ہے، جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں نہ پیدا کر لیں. اور جو مرتبہ بندے کا جو ہوتا ہے، جس مقام پہ اس کی محبت ہوتی ہے، اتنی مقام پہ اس کو علم اور دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے. اور جتنے انبیاء آئے ہوئے، جتنے نبی آئے ہوئے، تمام کے تر دین کو لائے، دین کو سمجھانے کے لیے آئے، دین کو جاننے اور پہچاننے، بندوں تک بتانے کے لیے آئے ہوئے. اب ہم نے یہ پتہ چل گیا ہے کہ دین کی سمجھ ہی اللہ کی بھلائی ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے یہ. اور ہم دیکھیے آپ، اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم جب بھی نماز پڑھتے، نماز کے ختم ہونے پر ہم دعا کرتے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، دعا ہمیشہ کرتے رہنا ہے. تو اب ہم نے کیا دعا کرنی ہے ہمیشہ؟ ہم کیا کرتے ہیں دعا؟ ہم بس جیسا دعا کرتے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مال دے، اور اللہ ہمیں یہ دے، اللہ ہمیں وہ دے، یعنی کہ اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں. یعنی اپنے جو ویلنگ ہوتی ہے، ہم جو چاہتے ہیں اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور رکھنی بھی اللہ کے سامنے ہی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے ہی ہمارے جو بھی ہم جو کرتے ہیں، ہم جو بھی ہم مانگتے ہیں اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. لیکن ہم اپنی چاہت ہم یہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں یہ دے وہ دے. ہم کبھی اللہ کی چاہت پہ غور نہیں کرے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے. ہم تو یہ ہماری سوچ سے ہم سمجھ رہے کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں یہ بھلائی دے وہ دے، لیکن ہم یہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں. تو اب اللہ نے بھلائی ہمیں دے دی ہے، لیکن ہم نے دین کو چھوڑا ہے، ہم نے دین کو چھوڑا ہے، اللہ نے بھلائی رکھ دی ہے. اب ہم بھلائی ہمارے عقل سے سوچ رہے کہ دنیا دے، یہ دنیا بھلائی نہیں ہے. ہم یہ عقل سے سوچ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے عیش و آرام کی زندگی دے، اور زندگی عیش و آرام کی مانگنا ضروری ہے، سکون قلب مانگنا ضروری ہے، لیکن اللہ نے بھلائی جو رکھی ہے وہ دین میں رکھی ہے. جو دین کو حاصل کر لے، دین کو سمجھ لے، پھر اس کو بھلائی پا گئے، اس کو بھلائی دے دیے. اسی لیے یہاں پہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ پاک مجھے آتی نہیں دیجئے دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، آخرت میں کامیابی دیجئے، یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچائے. تو ہم نے ہر وقت نماز میں یہ دعا کر رہے، کیا کر رہے کہ اللہ ہمیں بھلائی دے، ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے. لیکن اللہ نے دین میں بھلائی رکھے، ہم دے بول کے بول رہے ہیں لیکن بھلائی لے رہے نہیں ہیں یہاں پہ. تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ تو دین کو حاصل کرنا ہے، علم دین کو سمجھنا ہے. تو جب ہمیں بھلائی ملتی ہے تو علم دین ملنے سے کیا ملتا ہے؟ تو علم دین ملنے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پہچان ہوتی ہے، رسالت کی، اور دنیا کی پہچان ہوتی ہے، نفس کی پہچان ہوتی ہے، شیطان کی پہچان ہوتی ہے، اور دنیا کے اشیاء کا بھی پہچان ہوتی ہے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے رجوع ہو سکے. یہاں پہ یہی بتانا ضروری ہے. اور ایک بات یہاں پہ بات چاہت کی ہے تو چاہت کا ذکر کریں گے. حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے،
ہاں اگر تو نے سپرد حوالے کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. دیکھیے اللہ یہاں پہ چاہت کی بات آئی ہے، کیونکہ ہم اپنی چاہت کو رکھتے ہیں، ہم اپنی مرضی کو رکھتے ہیں اللہ کے پاس، اور ہمیشہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دے، اللہ ہمیں وہ دے، اللہ ہم یہ چاہتے، اللہ ہم وہ چاہتے. کبھی بھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کرے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے. پھر اللہ کی چاہت کیا ہے؟ ہماری چاہت تو چلو ہم یہ سمجھ لے کہ ہمیں دنیا میں مال و زر ہو، اور اچھا سا گھر مکان ہو، اور اچھا سی جاب ہو، اور اچھا سا پروفائل ہو، اچھا ریسپیکٹیو لائف ہو، اور سکون قلب ہو، اچھی سی زندگی ہو. یہ ہماری چاہت ہے، یہ دنیا کی. پھر اللہ کی چاہت کیا ہے؟ ہم نے ہر وقت نماز میں ہم اپنی چاہت کا اظہار کرے اللہ سے. کبھی ہم نے یہ غور نہیں کرا کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے. ہم مولا ہم تو یہ چاہتے، یہ دنیا ہے تمام چیزیں چاہتے، آخرت میں جنت چاہتے، تو پھر اللہ آپ کیا چاہ رہے؟ ہم یہ بات پہ غور نہیں کر رہے. پھر اللہ کی چاہت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت علم دین ہے، یعنی اللہ کی چاہت دین ہے. اللہ کی چاہت اس کا منشا ہے، اللہ کی چاہت اس کی مرضی ہے جو وہ دین نافذ کیا ہے. اب یہ آپ کو میں حدیث کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ حدیث قدسی میں یہی فرماتے ہیں اللہ کے، اے ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے، جتنے بھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، جو ہم تک آئی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جتنے بھی، اور جو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے اللہ نے فرمایا. تو اس سے پتا چلتا ہے ہمیں کہ اللہ اے ابن آدم استعمال کیا ہے، یعنی آدم کے بیٹے. تو ہمیں ابھی نہیں بتا رہے اللہ، یعنی کہ پتا یہ چل رہا ہے کہ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا ہے، جب دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو جب سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے اپنی چاہت رکھی ہے. اس کی چاہت کے تحت ہی دنیا بنائی ہے اللہ نے، یہ چاہت ہم نے چھوڑ دی ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے کہ اے ابن آدم، یعنی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، یعنی کہ قوم سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، یعنی قیامت تک کے لوگوں کو اللہ نے اپنی ایک چاہت رکھی ہے. چاہت یعنی کہ ولنگ، چاہتا ہے کہ ہر ایک کی ایک چاہت ہوتی ہے. چاہت سے مراد، چاہت میں ہم یہ غور کریں، جیسے کہ سماعت فرمائیں آپ کہ چاہت کی ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا ہو، یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، بینک بیلنس مل جائے، پراپرٹی مل جائے، اور دیگر کئی ایسے چاہتے ہوتے ہیں ہمارے کہ ہر چیز میں یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائے. لیکن اللہ کی بھی یہ چاہت ہوتی ہے، کیونکہ فطرت اللہ ہی فطرت الناسی، اللہ نے اپنی چاہت کو، بندوں کی چاہت بندوں کے اندر رکھا ہے. بندوں کی اندر کی کیفیت میں اللہ کی فطرت ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے. تو اللہ یہی فرماتے ایک تیری چاہت ہے، یعنی کہ اللہ کی چاہت ہے، کہ ایک پھر ہماری چاہت ہے. پھر اللہ کیا فرماتے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اور یقیناً وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. پھر اللہ یہاں پہ ایک ٹاسک دیے، ایک اللہ نے کام دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہاں اگر تو سپرد حوالے کر دے خود کو کہ جو میری چاہت ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے، یعنی کہ دین اللہ کی چاہت ہے. اگر جو بندہ دین کو سمجھ لے، دین پر حاصل کر لے، دین کو عمل کر لے، دین کے جو کنٹینٹس ہے، دین کے جو ایلیمنٹس ہے اس کو سمجھ لے، یعنی اصول دین کو، پھر اس پر چلے اور اس کو اپنی چاہت بنا لے، یعنی کہ جو اللہ کی چاہت ہے وہ اپنی چاہت بنا لے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اس کے بعد ہمیں ملتا ہے. آج دیکھیے آپ، جتنے بھی جو ہے اللہ کی چاہت کو چھوڑ کے جو ان کو مل رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کو وہ مل گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کو وہ نہیں دیا ہے. ضرور وہ کوئی نہ کوئی آج دنیا میں انسان وہ چاہتا ہے وہ چیز، لیکن وہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، اور حقیقت میں نہیں مل رہی، کیونکہ اللہ نے اپنے حدیث قدسی میں واضح فرما دیا ہے کہ جب تک میں وہ نہیں دوں گا تو جو چاہتا ہے. اور جو اب یہاں پہ جو دین کو چھوڑ کے اللہ نے جس کو جواب دیا ہے، جو دین کے تحت کی زندگی نہیں گزار کے بلکہ اس کی مخالف میں جو زندگی گزار رہا ہے، ان کو جو اگر نعمتیں دیے تو وہ اللہ کی آزمائش ہے، وہ اللہ کی پکڑ ہے. اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. تو آگے فرمائیے، ارشاد فرمائیے، سماعت فرمائیے کہ دوں گا تو تیری اگر تو نے مخالفت کی اس کی. دیکھیے اللہ نے یہاں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کے خلاف ہو جائے، یعنی کہ جو اسلام پہ نہ چلے، ایمان کو نہ لائے، پھر احسان کی کیفیت کو نہیں رکھے، اور جو دین ہے اس کو نہیں سمجھے،
تو اگر تو اس کی مخالفت کرے، یعنی اس سے پھر جائے، اس سے منہ موڑ لے جو اللہ کی چاہتے، تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہتے. اس کے بعد انسان کو اللہ نے اسی میں تھکا دینے والے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں لگا دیتے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اور دنیا میں چاہتے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتے. ہم دراصل ہوتے کون ہیں؟ اللہ نے ہی ہمیں دنیا میں اس طرح بنا دیا ہے کہ ہمیں اس کے فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ یاد کرے. تو یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ تو اب ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، دین ہے. اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کو غور نہیں کریں گے، اس کو نہیں جانیں گے حدیث قدسی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیزیں نہیں عطا کریں گے جو ہم چاہتے. پھر وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اگر ہم جو چاہتے اگر وہ ہونا، تو جو اللہ چاہتا ہے پہلے اس کو قبول کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، اس کو سمجھ لیا جائے، پھر وہ بھی ہوگا جو اللہ جو چاہتے ہیں ہم، اللہ وہ بھی عطا کرے گا. تو یہ دین کے لیے یہی اللہ کی بھلائی ہے دین. اسی لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یرید اللہ بخیر، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہو، اللہ ارادہ کرتا ہے بھلائی کا، تو اسے دین کی یفقہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ اللہ دیتا ہے. جب اس کو دین کی سمجھ مل جائے تو اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور وہ علم سے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو سمجھتا بھی ہے، اور مخلوق کو بھی سمجھتا ہے، اور دیگر. اور یہ دین حاصل کرنے کے لیے اس کا علم ہونا چاہیے، اسی کو علم دین کہتے ہیں. اور یہ علم سے ہی بھلائی ہے. بھلائی کسے کہتے ہیں؟ بھلائی بینیفٹ کو بھلائی کہتے ہیں، اور خسارے کو، لاس کو نقصان کہتے ہیں. اگر جو بندے کو علم دین کی سمجھ مل گئی ہے اور دین حاصل کرنے میں لگ گیا ہے، تو وہ بھلائی مل رہی ہے، اسے بینیفٹ مل رہا ہے، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، اور وہ نفع سے نفع حاصل کر رہا ہے، فائدہ جو ہوتا ہے اسے فائدہ لے رہا ہے، اور وہ نقصان سے بچ رہا ہے. اب اس میں دین میں جب بندہ اس کو فکر آ جاتی ہے، یہ سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ فرق کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا اس کے لیے فائدہ ہے اور کیا اس کے لیے نقصان ہے. اور وہ دنیا میں بھی نقصان سے بچتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ فائدہ حاصل کرتا ہے، آخرت میں تو اس کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا. اور اسی کے بارے میں دیگر اور بھی حدیث پاک ہے کہ دین کے بارے میں، علم دین کے بارے میں. اور دھیرے دھیرے ہم یہ جانیں گے، یہ غور کریں گے کہ علم دین نہیں سیکھنے کی وجہ سے دنیا میں کتنے ہم خسارے میں ہیں، اور ہم کتنے پیچھے ہم دین میں. اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، اور انبیاء علیہ والسلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم دین ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وراثت کیا ہے؟ علم دین ہے. اور انبیاء علیہ السلام کی جتنی نبیاں ہیں، انبیاء علیہ والسلام کی وراثت مال نہیں ہوتی اور دنیا نہیں ہوتی، مال و زر نہیں ہوتا. علم دین آپ کی وراثت ہے. علم دین جو ہے یہی آپ کی وراثت ہے. اور ہم دنیا میں جو کما رہے، دنیا ہم جو حاصل کر رہے، اگر دین کو چھوڑ کے، دین کے علم کو چھوڑ کے، وہ نہیں ہے وراثت نبی پاک علیہ السلام کی. وراثت وہ ہے انبیاء علیہ السلام کی علم دین. اور جس کو ملی ہے دین کی سمجھ، اور جو دین حاصل کرا، وہ وراثت کو لیا نبی پاک علیہ السلام کی. اور جو بندہ دین کو چھوڑا، دین کو چھٹلایا، دنیا کو اپنایا، دنیا میں لگ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اس کو نصیب نہیں ہوئی. آپ کو بتاتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معراج ہوئی، معراج کی رات میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ، معراج کی رات میں نے دوزخ میں محتاج اور فقیروں کی کثرت دیکھی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ مالی طور پر محتاج اور فقیر تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ علمی طور پر محتاج اور فقیر تھے. تو ہمیں یہاں پتہ ہی چلا ہے، یہ عبرت ہمیں یہاں حاصل کرنا ہے یہ حدیث پاک سے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کہاں پہ؟ دوزخ میں محتاج اور فقیروں کی کثرت دیکھی. یعنی کہ بہت سارے محتاج ہیں اور فقیر ہیں. اور محتاج اور فقیر کسے کہتے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں مال کا نہیں ہونا محتاج ہے، اور دنیا میں پراپرٹیز کا نہیں ہونا فقیری ہے. ہم یہ فقیری ہے سمجھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کیا فرماتے؟ میں نے دوزخ میں فقیر اور محتاج کو دیکھا. تو صحابہ پوچھے، کیا عرض کرے یا رسول اللہ، کیا وہ مالی طور پہ فقیر تھے؟
تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ علمی طور پر فقیر ہے۔ تو ہمیں کیا پتا چلا؟ محتاج اگر ہے تو جو بندے کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی فقیر ہے، جو بندے کے پاس علم نہیں ہے وہ بھی محتاج ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں مال رہنا نہیں رہنے کا نام ہی محتاج ہے، اور دنیا میں مال نہیں ملنا، مال کا نہیں ہونا، فقیر رہنا ہم سمجھ رہے کہ محتاجی فقیر ہے۔ لیکن جو علم ہے، علم کا بھی فقیر ہوتا ہے، علم میں بھی محتاج ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ حدیث سے یہ پتہ یہ کریں کہ جہنم میں کثرت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے یعنی کہ کثیر تعداد میں لوگوں کو پائے ہیں کہ وہ جہنمی بنے، اس لیے کہ وہ علم دین حاصل نہیں کرے، علم دین کو نہیں سمجھے، علمی طور پر فقیر تھے۔ دنیا میں تو سارا مال لے کے گئے، اور دنیا میں تو بہت کمائے، دنیا میں تو بہت شہرت اور عزت حاصل کی ہے، لیکن علم حاصل نہیں کیا، علم کو نہیں سمجھا، علم حاصل نہیں کیا، علم کس کے پاس رہتا وہ بھی معلوم نہیں کرے، اور علم سے اور اس کی فہم اور اس کا وجدان اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آف دین جو ہے اس کو نہیں سمجھ کے گئے، اور وہاں پہ بھی فقیر ہے۔ اور دنیا میں بھی بندہ اگر مال کہاں تک کام آتا ہے؟ مال جو کام آتا ہے بیماری تک مال کام آتا ہے، مرنے کے بعد اگر خبر تک کام آتا ہے، اس کے بعد خبر میں ڈال دے تو پھر مال کام نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اسی لیے نے ذکر کیا ہے اللہ پاک نے کہ دنیا کا جو مال ہے یہ دنیا کی زینت ہے۔ پھر آخرت کے لیے کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والا ہے جو نیک عمل ہے اس کو لے جانے آئے۔ تو یعنی بتانا اس بات سے یہ قرآن کی آیت سے کہ دنیا کا جو مال ہے یہ دنیا کی زینت ہے، یعنی کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ مال کو چھوڑنا نہیں ہے، مال رکھنا ہے، مال کو اسباب ہے، یہ اسباب ہے اللہ کا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ پھر اس کو بھی ترک نہیں کرنا۔ دین مقدم ہے، دنیا یعنی کہ بعد میں، دین کو افضل رکھنا ہے، دین کو پہلے رکھنا ہے، دین کی جگہ پرائمری ہے، دنیا سیکنڈری ہے، دین کا کرتے کرتے دنیا کا کام کرنا ہے۔ اور بتاتا ہے چلو دین اور دنیا میں کیا فرق ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے دین کو اتنا ڈیفیکلٹ؟ پچھلے بات آئی تھی کہ دین کو بال سے باریک تیز ہے، بال سے باریک خطرناک ہے، دین نہیں عمل کر سکتے سوائے عالم دین کے، سوائے مفتی کرام کے، سوائے محدثوں کے، اور سوائے ائماؤں کے، اور سوائے اولیاء کے ہم نہیں کر سکتے، ہم عام بندے، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا اللہ اپنے نافذ کیا ہے حکم تمام عوام الناس کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہماری عقل سے کہ دین مشکل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یسر، دین بڑا آسان ہے۔ پھر دین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ دین اور دنیا میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں اگر وہ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے وہ دین ہے، اور جو کام دنیا میں ہم کر رہے ہیں اگر وہ اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے مرضی کے، اس کے حکم کے، وہ دنیا ہے۔ اب ہم یہ غور کرنا ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر اللہ کے مرضی کے خلاف کر رہے تو ہم دنیا میں ہیں، اور جو بندہ کما رہا ہے اللہ کے مرضی کے تحت کما رہا ہے اگر وہ کمائی حلال ہے تو وہ دین ہے، اور جو بندہ کما رہا ہے لیکن اللہ کے مرضی کے خلاف کما رہا ہے یعنی کہ حرام چوری کر رہا ہے تو پھر وہ دنیا ہے۔ دین اور دنیا یہی ہے، فرق بس اتنا ہے۔ لیکن شیطان اتنا جھوٹ بولا ہے وساوس میں آ کے کہ اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اس کے پیچھے اور دین کے پیچھے، دین کو عمل کرنے اور دین حاصل کرنے کے پیچھے دو بڑے شیطان، دو بڑے دشمن ہیں۔ وہ کیا دشمن ہے؟ ایک ہوتا ہے دشمن جو شیطان ہے، جو ہمارا دشمن ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ دین سے روکتا ہے، دین حاصل کرنے سے روکتا ہے، دین پہ عمل کرنے سے روکتا ہے ایک۔ اور دوسرا جو دشمن ہے ہمارا وہ نفس ہے، اور وہ نفس جو ہے ہمیشہ دین سے روکتا ہے۔ اور نفس کو کیا چاہیے؟ عیش و آرام کی سوا اور دوسرا کچھ بھی نہیں چاہیے دنیا میں، بس اس کو عیش و آرام ہونا ہے اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور چیز نہیں ہونا۔ یہ دو چیزیں علم دین حاصل کرنے، پھر اس کو عمل کرنے، اس کو سمجھنے، جو سمجھائے اس کے ساتھ بیٹھنے، جو سمجھائے اس سے حاصل کرنے سے اس کو روکتے۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی ایک ارشاد ہے کہ اہل علم کے بارے میں. اہل علم کون ہوتا ہے؟ اہل علم ہوتا ہے، پہلے تو ہم یہ جانیں کہ اہل کس کو کہتے ہیں. اہل رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اہل کتاب یعنی کتاب کا علم رکھنے والا، اہل دین یعنی دین کا علم رکھنے والا، اہل قرآن یعنی قرآن کا علم رکھنے والا. تو اہل اس کو کہتے ہیں جو رکھنے والے کو رکھتا ہے. وہ یہاں پہ بھی نبی فرماتے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل علم کا سونا. اور اہل علم جو علم حاصل کراؤ، کون سا علم حاصل کراؤ؟ جو اللہ کی پہچان بھی ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہو، اور دنیا کی پہچان ہو، اور نفس کی پہچان ہو، اور دیگر اور عنوان کی اس کی پہچان ہو. وہ اہل علم ہے. وہ اس جیسا اہل علم کا سونا یعنی کہ صاحب علم کا آرام کرنا جاہل کی نماز سے بہتر ہے. دیکھیے فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت دی ہے. اہل علم یعنی علم کو جو رکھتا ہو، علم جو جانتا ہو، طالب علم میں ہوتا ہو، ہمیشہ علم طلب صادق ہوتا ہو، جو ہمیشہ علم کا سچا طلبگار ہوتا ہو. اگر وہ آرام بھی کر لے تو اگر جو بنا علم حاصل کرے جو بندہ ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تب بھی وہ بہتر نہیں ہو سکتا جو آرام کر رہا ہے. تو اس کو صاحب علم کا درجہ دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کئی حدیث مبارکہ اس کی فضیلت میں بھی ہے علم کے. اور علم نہ حاصل کرنے پر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو پایا ہے کہ وہ جہنمی ہو گئے، کیونکہ وہ علم کے محتاج ہے اور علم کے فقیر ہے. علمی طور پر ان کو مال و زر تو دنیا میں بہت تھا، لیکن علم کچھ نہیں تھا، علم دین کچھ نہیں تھا، علم دین کو حاصل نہیں کرے، پھر بھی وہ فقیر اور محتاج ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو پیدائش سے لے کے قبر میں جانے تک. تو کیونکہ العلم عند اللہ، جو بھی علم ہے اللہ کا ہی علم ہے. جو بندہ یہ نہیں بول سکتا ہے کہ مجھے سارا علم آ گیا ہے، ہر چیز کا عنوان آ گیا، اللہ کی عطا سے باذن اللہ. جو بزرگان دین اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو وصل ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات میں اور خود کو فنا کر دیتے، تو وہ کہتے. لیکن یہاں پہ العلم عند اللہ، جو بھی علم جتنا بھی علم وہ اللہ کا ہی ہے، بندوں کو اللہ نے کم دیا ہے. تو ہم یہ غور فکر کر کے کہ ہم جیسا پیدا ہوئے، ماں کی گود جیسا ہم پیدا ہو گئے ہیں، تب سے لے کے خبر کی ماں کی گود سے لے کے خبر کی گود تک، یعنی کہ خبر میں جانے تک ہم علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. لیکن ہم یہاں پہ علم ہی حاصل نہیں کر رہے، یہاں علم دین سے ہی دور ہے. اور اس کا نقصان کسی کو نہیں، خود کو ہوگا. اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں، اگر جو بندہ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، تو اس کا فائدہ جو ایمان لائے اسی کو ہے. اور اگر جو بندہ اللہ پر، اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یعنی کہ انکار کرے یا پھر شرک کرے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. یعنی کہ اگر ہم ایمان لا کے عمل کر لے تو اس میں ہمارے اللہ کا فائدہ نہیں ہے. اگر ہم ایمان لا کے عمل کر لے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نہیں ہے. اگر ہم ایمان لا کے عمل کر لے تو یہ ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم ایمان نہ لائے عمل نہ کرے تو اس میں اللہ کا نقصان نہیں ہے. اگر ہم ایمان نہ لائے عمل نہ کرے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہے، صرف ہمارا ہی نقصان ہے. تو یہاں پہ بات جو ہے فائدے کی بات ہے. اسی لیے تو فرمایا، کیا فرماتے، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے نیکی کا، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب یہاں پہ جو ہم یہ سن رہے ہیں، اس کو غور کر رہے، اب سماعت کر رہے، تو اللہ، ہم خوش نصیب وہ شخص ہے کہ اللہ نے ہمیں بھلائی دیا ہے، تبھی تو یہ دین کی ہمیں سمجھ عطا کر رہا ہے. اور ہم یہ دین کو سمجھنے کے لیے، اپنی ایمان کی اصلاح کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے اور جمع ہوئے، تاکہ ہمارا جو ایمان ہے پھر سے اصلاح ہو جائے، اس کی کیفیت پھر رجوع ہو جائے، پھر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. یعنی کہ فرض ہے نہیں، یہ ایک چھٹا فرض ہے. جتنے اولیاء اللہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چھٹا فرض یہی ہے کہ 5 فرض کیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک سے بتائے کہ یہ بھی طلب العلم فریضۃ، فرض ہے یہ کہ
औलाकान चीन, और चीन को चले जाओ, यानी कि चाइना को जाके क्यों ना वो इल्म हासिल करो। बताना ये कि इसको इतनी वो इम्पोर्टेंस दी गई है, इतनी वो दी गई है कि बंदा कोई समझ रहा है नहीं, अहमियत दी गई है दीन को, कि दीन से दूर है बस, अब दीन से दूर है, अब जितने भी जो है दीन से दूर है बस दुनिया में। अब इसका मतलब ये नहीं है दुनिया छोड़ना, और दुनिया कोई नहीं छोड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया नहीं छोड़े, सहाबाई कराम रिदवानुल्लाह अलैहिज्मैन भी दुनिया नहीं छोड़े, ताबाइन भी दुनिया नहीं छोड़े, तबे ताबाइन भी दुनिया नहीं छोड़े, हत्ता कि हमारे बुजुर्गान दीन भी दुनिया को नहीं छोड़े, फिर दीन को भी नहीं छोड़े, दीन और दुनिया के साथ ही रहे, क्योंकि दीन जो है वो दुनिया में, तो दुनिया में ही होगा ना, क्योंकि दीन जो आया पहाड़ों पे नहीं गया, दीन दरख्तों के पास नहीं गया, और दीन जो है समंदरों में नहीं गया, दीन बंदों के पास है, दुनिया में आया, तो दुनिया में ही रहेंगे, तो इसको छोड़ के जाना नहीं है। अब यहाँ पे शैतान के वसाविस और जो शैतान दुनियादार कहते हैं कि अगर तुम दीन में आ जाओगे, तुम दीन अगर हासिल कर लो या दीन को समझो तो तुम पागल हो जाओगे, या फिर कपड़े फट्टे पहन के दुनिया में निकल जाओगे, और जहाँ पहाड़ों पे चले जाना होता है, और दीगर तमाम ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा दुनिया में रहना मुश्किल है, बस उसी में रहना पड़ता है, इस तरह के वसवसे डालता है बंदों की शक्लों में आके। लेकिन दीन जो है दरअसल अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का मंशा है। जो दुनिया में जी रहे हम अल्लाह की मर्जी से, तो वो दीन है, और जो हम दुनिया में जो जी रहे वो अपनी मर्जी से जी रहे, तो वो अपनी दुनिया है। यहाँ दीन अल्लाह की मर्जी की जिंदगी जीना दुनिया दीन है, और अपनी मर्जी की हम जी रहे वो दुनिया है। बस ये दीन और दुनिया में फर्क है, और इसमें यहाँ पे बताया ही गया है कि एक अल्लाह की मर्जी है, एक हमारी मर्जी है। हमारी मर्जी तो हम चाहते हैं कि दुनिया में ये वो ये तमाम चीजें मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि दीन दुनिया में दीन की भलाई मिले, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने भलाई दीन में रखा है। अब जो बंदा जिंदगी भर अल्लाह तू भलाई दे, अल्लाह तू भलाई दे, अल्लाह बस भलाई दे, अल्लाह मुझे ये दे वो दे, जब अल्लाह ने पहले ही तस्दीक कर दी है, अल्लाह ने पहले ही हदीस से बता दिया है खुद इसी से कि दीन की जो भलाई है, वो जो भलाई जो तुम चाहते हो वो दीन में रखा है मैंने, तुम अगर दीन ले लोगे तुम्हें भलाई मिल जाएगी। अब हमने क्या किया है, दीन को छोड़ दिया है, बस अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि हम भलाई दीजिए, भलाई दीजिए, भलाई दीजिए। अगर भलाई मिलना है तो वो दीन को हासिल करे, अगर भलाई चाहता है तो वो दीन को समझे, अगर भलाई चाहता है वो दीन पे गौर करे, फिक्र करे। अल्लाह फिक्र करने से, इसकी बरकत से, फिक्र से बंदे को अल्लाह ताला क्या करते, उसको दीन की समझ भी देते, क्योंकि अल्लाह ने पहले ही कुरान में फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम भी जब गए थे तबलीग करने, जब अल्लाह ने क्या फरमाया, ए मूसा कि आप नरमी से गुफ्तगू करे फिरौन से, कि अपनी बात रख दे, अगर वो ना मान ले अपनी जगह, तो अपनी बात तो आप रख दो दीन की। तो यहाँ पे भी अल्लाह किसी को जबरदस्ती नहीं करते यहाँ पे, इसीलिए फरमाया गया है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, बस अपनी बात रख देनी होती है। अगर जो बंदा स्वीकार कर ले, कबूल कर ले, अगर आ जाए, तो अल्लाह उसको इसकी बरकत से उसको दीन की भी समझ अता करता है। तो जब बंदे को दीन की समझ भलाई मिल गई तो बेनिफिट में है, वो फायदे में है, फिर वो नुकसान से बच जा सकता है। जब नुकसान से बच गया तो उसका काम आसान हो जाता है। तो ये दीन की भलाई मिलती है, दीन की भलाई से अल्लाह की इबादत भी कर सकता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जितनी हो, अल्लाह उसको उतनी मुकाम पे उतनी मोहब्बत की सलाहियत से, मोहब्बत के दिल की खबर से अल्लाह उसको मुजल्ला और मुनव्वर फरमाता है इल्म की दुनिया से और विरासत से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी विरासत उसको नसीब हो जाती है, वो बंदा कामयाब हो जाता है। तो ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। आज ये पे इल्म दीन की गुफ्तगू हुई, इल्म दीन और दीन की बात हुई, एक अल्लाह की मर्जी एक हुई है और एक हमारी मर्जी है। और जब तक हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी हो, तो अल्लाह ताला ये फरमा दिए, पहले ही डिक्लेयर कर दिए, और अल्लाह अब से नहीं डिक्लेयर करे। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भेजा है दुनिया में, जब से लेके जो बंदे, जब से जो मौलूद जो पैदा हुए, क़यामत तक जो आने वाले, उन तमाम लोगों को ऐब ने आदम से फरमा दिया है, वो हदीस ही हो गई है, अब आ गई है कि तेरी अगर चाहत पूरी होना है तो मेरी चाहत को पूरी कर दे, नहीं तो तू उसी में लग जाएगा कि वो चीज तुझे ना दूंगा जो तू चाहता है। अब जो बंदा छोड़ दे अल्लाह को, जो कुछ भी उसको मिल रहा है वो समझ रहा है कि वो मेरी चाहत है, लेकिन नहीं है, अल्लाह ने फरमा दिया है कि तुझे मिला ही कुछ नहीं, तू जो चाह रहा है तू उसी के पीछे भाग रहा है। तो यहाँ पे बताना भी जरूरी है कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान औरत पर फर्ज है। वो इल्म जो अल्लाह की पहचान हो,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، پھر اپنی جو گریبان اور جو اپنے طرف متوجہ ہو، اپنے آپ کو سمجھ کے اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور اللہ کو سمجھے، جان کے عبادت کرے، تاکہ دنیا میں جانے کے بعد جب خبر میں دیں گے تو جب سوال ہوں گا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، تیری مرضی کیا تھی، تو اللہ کی جو مرضی جو چاہت تھی میں وہ چاہت پوری کر کے آیا. اب میری مرضی کون سی میں اپنی لاؤں؟ میں جو اللہ کی مرضی جو دی میں وہی مرضی پہ چلاؤں، جو اللہ تیری مرضی وہ میری مرضی. دینوں کا جب ہم جواب دیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو اسلام تو بتائے اس پہ عمل کر کے، جو آپ نے جو بتایا، آپ جو بتایا ہم اسی پہ چلے، اور جو آپ کی مرضی تھی وہ ہماری مرضی، یہ جواب ہوگا، وہ بندہ کامیاب ہوگا. اپنی بات کو سمجھتے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، سامعین کو بھی ہر دو عمل میں اخلاص عنایت فرمائے، اللہ رضائے شامل حالت فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے، علم دین حق طلب صادق بنائے رکھ. اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے مجھے بھی اور کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.